طویل عرصے کی دوریوں اور سفارتی تعلقات میں اونچ نیچ پاکستان اور روس کے درمیان بالآخر ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان 23 فروری کو روس کا پہلا سرکاری دورہ کریں گے، جو 23 سالوں بعد پاکستان کے کسی بھی منتخب وزیر اعظم کا پہلا دورہ ہوگا۔ اہم بات یہ ہے کہ تاریخی طور پہ پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات کبھی مثالی نہیں رہے۔ 1971 کی جنگ میں سوویت یونین کی بھارت کو سپورٹ نے پاک روس تعلقات کو شدید دھچکا پہنچایا، جبکہ سرد جنگ کے دوران دونوں ممالک کئی بار براہ راست جنگ کے قریب آئے۔ مگر اب وزیر اعظم کا یہ دورہ اس وقت ہو رہا ہے جب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں سرد موری واضح ہے اور یوکرین کے مسئلے پر امریکہ سمیت تمام یورپی ممالک روس کے سامنے کھڑے ہیں۔ اسی لیے یہ سوال اہم ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس کے پاک امریکہ تعلقات پر کیا اثرات ہوں گے، اور اس دورے کے بعد پاکستان اور روس کے درمیان دو طرفہ تجارت سمیت دیگر تعلقات میں کتنی بہتری آئے گی۔ جمعے کو ہفتہ وار بریفنگ میں وزارت خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے صحافیوں کو بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان کا یہ دورہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی دعوت پر کر رہے ہیں، مگر انہوں نے دورے کی مزید تفصیلات بتانے سے گریز کیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے پہلے سابق وزیر اعظم نواز شریف مارچ 1999 میں روس کا سرکاری دورہ کرنے والے آخری وزیر اعظم تھے۔ اس کے بعد سابق ڈکٹیٹر پرویز مشرف، سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے روس کا دورہ تو کیا، مگر وہ تمام دورے بائیلیٹرل دورے نہیں تھے۔ وزیر اعظم کے اس دورے کے حوالے سے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ روس کی جانب سے کراچی سے قصور تک پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن کی تعمیر پر اہم پیش رفت ہو سکتی ہے، جس پر دونوں طرف سے کافی عرصے سے مذاکرات جاری ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان کی حالیہ صورتحال اور دہشت گردی کے مسئلے پر بھی تفصیلی بات چیت ہونے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے اس دورے کو تاریخی دورہ قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ روس اور پاکستان کے درمیان تعلقات کئی دہائیوں سے کشیدہ یا مسلسل اونچ نیچ کا شکار رہے ہیں، اور یہ دورہ تعلقات کو نئے سرے سے شروع کرنے کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد 1953 تک مختصر عرصے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان خوشگوار تعلقات تھے، مگر 1954 میں سیٹوں کا حصہ بننے کے بعد پاکستان کے سوویت یونین سے تعلقات کشیدہ ہوئے، اور سابق صدر ایوب خان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد پاکستان مکمل طور پہ امریکی کیمپ کا حصہ بن گیا، اور پھر 1960 میں وہ واقعہ پیش آیا جسے دنیا U2 انسیڈنٹ کے نام سے جانتی ہے، جس کی وجہ سے سوویت یونین کے اس وقت کے وزیر اعظم نکیٹا خروشچیف نے پاکستان کو دھمکی دی کہ پاکستان آگ سے نہ کھیلے، ہم نے پشاور کو نشانے پر رکھ لیا ہے۔ اس کشیدگی کے بعد کئی سالوں تک حالات خراب رہے، مگر اپریل 1965 میں صدر ایوب کے دورہ سوویت یونین اور 1968 میں سوویت یونین وزیر اعظم کے دورہ پاکستان کے بعد تعلقات میں بہتری کی امیدیں پیدا ہوئی، مگر 1971 کی پاک بھارت جنگ میں سوویت یونین کی بھارت کو مکمل سپورٹ نے تعلقات میں خرابی کی رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں حالات میں پھر بہتری آئی اور سوویت یونین نے کراچی میں ایشیا کی سب سے بڑی اسٹیل مل لگائی، مگر سوویت یونین کے افغانستان پر قبضے کے بعد پاکستان پھر سوویت یونین مخالف کیمپ کا حصہ بنا۔ امریکہ نے پاکستان کو 40 F-16 طیارے دیے، اور 80 کی دہائی کے افغان جنگ میں ایسے کئی واقعات سامنے آئے جب پاکستان اور سوویت یونین کے ایئر فورسز کے درمیان براہ راست فضائی مقابلے ہوئے، جس میں سوویت یونین کے مطابق 3 جبکہ پاکستان ریکارڈ کے مطابق کم از کم 10 سوویت طیارے مارے گئے، جس میں ایک وہ طیارہ بھی شامل تھا جس کے پائلٹ کرنل الیگزینڈر روٹسکوئے بعد میں روس کے نائب صدر بھی بنے۔ مگر ماضی کی جنگوں، تلخیوں اور سفارتی کشیدگیوں کے باوجود، اور خاص طور پہ امریکہ اور بھارت کے درمیان تعلقات بڑھنے کے نتیجے میں پچھلے 10 سالوں میں پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات میں سرد موری میں کمی آئی ہے۔ 2016 میں بھارت کی مخالفت کے باوجود پاکستان اور روس کے درمیان تاریخ میں پہلی بار مشترکہ فوجی مشقیں ہوئی۔ نون لیگ کے دور میں پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن کا معاہدہ طے پایا، جبکہ پاکستان نے روس کو بحریہ عرب کے گرم پانیوں تک رسائی کی بھی آفر کی، اور پچھلے سال 25 دسمبر کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن پہلے غیر مسلم سربراہ تھے جنہوں نے توہین آمیز خاکوں پر بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آزادی اظہار رائے نہیں بلکہ مذہبی آزادی کے خلاف ورزی ہے۔ پوٹن کے اس بیان کا وزیر اعظم عمران خان نے خیر مقدم بھی کیا۔ تاریخی طور پر پاکستان اور روس کے تعلقات میں ہمیشہ اونچ نیچ رہی ہے، مگر حالیہ کچھ سالوں میں تعلقات میں بہتری کی امید نظر آئی ہے، اور اب دیکھنا ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان کا یہ دورہ دو طرفہ تعلقات میں کتنا بہتر ثابت ہوگا۔